جب 21 اکتوبر کا جلسہ ہوا تو وہ ایک تاریخ ساز جلسہ تھا، اور اتنا بڑا جلسہ مینار پاکستان پر اس سے پہلے چشم فلک نے نہیں دیکھا. اور نہ صرف جلسہ کامیاب ہوا، اس کے بعد جو پارلیمانی بورڈ کا سلسلہ ہے جس میں امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ کی جا رہی ہے، کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا جا رہا ہے، وہ ہر ڈویژن ہر صوبے کا وہ اجلاس جاری ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے معاملات آگے چل رہے ہیں. تو یہی الیکشن کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ جس میں آپ جلسہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور پھر میدان میں اترتے ہیں. یہ جب امیدوار فائنل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیادت جلسوں کے لیے نکلے گی اور بھرپور جلسے کرے گی. بڑا تقاضا آ رہا ہے، لوگ بڑا گلا کر رہے ہیں جی جلسے نہیں شروع کیے. تو وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوں گے تو اس کے بعد جلسہ ہوگا، تو وہ اب انٹرویوز جاری ہیں. اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کا بھی. اور دیکھیے تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں. چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر پر اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں. مگر یہ ایک نیا وتیرہ بن گیا ہے کہ جس کو جو بات الیکشن کمیشن کی پسند نہیں آتی، الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کیا جاتا ہے. ہمارے بھی بڑے گلے ہوں گے، بہت سارے فیصلے الیکشن کمیشن کے ہمارے بھی خلاف آئے ہیں. میں اور ملک صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم حلقہ بندیوں کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے. ہم سمجھتے تھے کہ حلقہ بندیوں میں کچھ ہماری گزارشات تھی جو سن لی جاتی تو بہتر ہوتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن پر اعتراض اٹھا دیں، الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کریں، چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کریں. دیکھیے الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا، کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بات کی، الیکشن ڈے مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی، اور باقاعدہ ریٹن ہمارے سے انہوں نے مانگا کہ آپ اپنی تجاویز ریٹن فارم میں ہمیں دیں تاکہ الیکشن کمیشن پولیٹیکل پارٹیز کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے صاف شفاف الیکشن کو انشور کرے. بٹ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھانا. چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کنسنسس سے ہوئی، عمران نیازی صاحب کی جماعت نے ان کا نام پرپوز کیا، ہم نے ایکسیپٹ کیا. اب جب کنسنسس سے ہوئی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہ بلاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور فیصلہ جس کے خلاف آنا ہوتا ہے وہ میرٹ پہ ہوتا ہے، کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، کسی ضابطے کے تحت ہوتا ہے. حلقہ بندیوں کے معاملات بھی کسی قانون ضابطے کے تحت ہوئے ہیں. ہمارا اعتراض اپنی جگہ پر، مگر بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا ادارہ وہ بالکل غیر جانبدار ہے. اور اگر آپ کو غلطی کریں کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ہوا تو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح طریقے سے نہیں کروائے، آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشن اپروو نہیں کرایا. اس کا ایک طریقہ کار تھا، رولز کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق ایک طریقہ کار تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا. اب آپ اپنا کام کرتے نہیں ہیں اور سارے گلے شکوے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو انتخابات کا انعقاد بر وقت ہونا چاہیے، اور ہم مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ادارے پر بھی، چیف الیکشن کمشنر بھی. تمام سیاسی جماعتیں یہ اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں اور ایک عزت احترام سے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور میں یہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی سے گزارش کروں گا کہ جب الیکشن کمیشن کے دروازے کھلے ہیں تو آپ اپنی تجاویز دیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کرایا جا سکتا ہے اور اس کے انعقاد کے لیے کیا لوازمات ہیں جو پورے ہونے چاہیے. سب کو بلا رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں، گلے شکوے سب کو ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہیں، مگر کریڈیبلٹی اور غیر جانبداری پہ کوئی سوال نہیں ہے اور اعتماد کا اظہار بھی ہے. اور میں اب آؤں گا اس شخص کی طرف جو اڈیالہ جیل میں اپنے جرائم کی وجہ سے بند ہے. وہ موصوف دیسی مرغی بھی کھاتے ہیں، سائیکل بھی چلاتے ہیں. یہ تو اسی طرح ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو پلے لینڈ میں چھوڑ دیا جائے. وہ تفریح بھی ہو رہی ہے، واک بھی ہو رہی ہے، اور دوسروں کو کہتے تھے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں اے سی اتار لوں گا، میں دوائی بند کر دوں گا، میں کھانا بند کر دوں گا. مینیو کی لسٹ آتی ہے، ختم ہونے کو نہیں آتی. اور جرائم ایسے گھنونے ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس میں کل نیب نے ریفرنس دائر کیا. اربوں روپے کے تحائف ہیں جو چوری کر کے بلیک مارکیٹ میں بیچے ہوئے ہیں. اور آگے سے اگر تنقید کی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سب نے توشہ خانہ سے تحائف لیے.
سب نے لیے, مگر کسی نے یہ نیچ حرکت نہیں کی کہ وہ تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس سے منافع کما کے اس کو کھا لیا جائے. لوگ تحائف لیتے ہیں, اگر الفت مغل جیسا دوست آ جائے اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں سعودی عرب کے بادشاہ نے یہ گھڑی دی تھی, میری تو یہ 25-30 ہزار والی ہے, مگر یہ دکھانے کے لیے کہ جی یہ مجھے فلاں ملک کے صدر نے تحفہ دیا تھا. لوگ اس کو اپنے گھر میں سجا کے رکھتے ہیں عزت تکریم کے لیے, فخر کے لیے کہ ہمارا یہ مقام تھا کہ ہمیں کسی اور دوست ملک کے سربراہ نے یہ چیز تحفے میں دی ہے. یہ نہیں کرتے کہ اس کی قیمت کم لگوائیں. 50 کروڑ کی چیز ہے, قیمت 2 کروڑ لگائی, 1 کروڑ روپیہ سرکاری خزانے میں جمع کرایا, 48 کروڑ روپیہ کھا گئے. یہ گھنونا کاروبار اس کے ذریعے کروایا جس کو عدت مکمل کر لینی چاہیے تھی. مدت مکمل نہیں ہونی تھی, ہمیں پتا تھا, مگر عدت تو مکمل ہو جاتی ہوتی ہے. تو مدت مکمل نہ کرتے مگر عدت تو مکمل کر لیتے. اب وہ بھی کیس چل رہا ہے. اب آپ کو کس نے کہا تھا اتنی جلد بازی کریں؟ اون چودھری گواہ ہے آپ کے دونوں نکاحوں کا. اسے جب پوچھا جاتا ہے وہ برملا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیا معاملات تھے, کیسے ہوئے. اب وہ بھی کیس رجسٹرڈ ہے آپ کے خلاف. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں پناما کو بہانہ بنا کے اقامہ میں نکالا گیا, جھوٹے کیس بنائے گئے, ارشد ملک کی ویڈیو آئی, 3 سال کی محنت والی بات آئی, پریشرائز کیا گیا, سب کچھ ہوا, نکلا کچھ نہیں. ادھر تو حیرت انگیز انکشافات بھی ہیں, ثبوت بھی ہیں, شواہد بھی ہیں. تو اب یہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو رونا روتے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں کوئی شخص آج مرڈر کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, اغوا کرتا ہے, کیا اس کو اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے؟ تو یہ جرائم سرزد ہوئے ہیں, اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا, حساب بھی دینا پڑے گا. ملک صاحب جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. مینلی عطا صاحب نے جو بات آپ کے ساتھ کی ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انتخابات ہیں. اور اگر انتخابات کسی ایسی وجہ سے جو کہ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز نہ ہو, اس کی بنیاد پر آپ انتخابات کو متنازع کریں تو یہ بڑی ناجائز بات ہے. اب میری نظر میں پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز کون ہے؟ عوام پاکستان ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اپنی ایک غیر مشروط ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک اپنے اس معاہدے کی جو الیکشن کمیشن کو آئین حق دیتا ہے کہ آپ انتخابات کو فری فیئر کریں گے, انتخابات کو مانیٹر کریں گے, انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنائیں گے, اس کے لیے جو بھی آپ کو انتظامات کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن ان کو کرے گا. اور آئین الیکشن کمیشن کو اس میں بے تحاشا اختیارات بھی دیتا ہے اور اس میں ڈسکریشن بھی دیتا ہے. اب ڈسکریشن فیئرلی استعمال ہوئی, یہی انتخابات کی فیئرنس کا ایک تقاضا ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ اپنے ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, تو وہ ڈسکریشن ایٹ لیسٹ اس حد تک ان کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر جب آپ 2 فریقین کے درمیان ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے پر آپ کی جو ریشنل ہے وہ بیسڈ اپون لا ہو, اس میں کوئی آربیٹریرینس نہ جھلکتی ہو, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی بنیاد پر بے جا تنقید یا کوئی ایسی تنقید جس کو کوئی ریزننگ ملتی ہو اور وہ کو آگے معاملات کو اس طرف لے جائے جس میں لگے کہ کوئی ایک لاپ سائیڈڈنس ہوئی ہے. میں خود بطور پٹیشنر کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس گیا, الیکشن کمیشن کے پاس گیا, اور میرا بڑا جائز مطالبہ تھا, میری نظر میں ایک جائز مقدمہ تھا جس کو میں نے جا کر ان کے سامنے درخواست میں پیش کیا, اور ان کو میں نے جا کر بتایا. میں مثال دے دیتا ہوں کہ قصور شہر ہے, اس کو بطور میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کمیشن نے غلطی سے قصور شہر کو انکارپوریٹ کر لی ہے. اور یہاں پر پنجاب میں آپ سب دوست گواہ ہیں, ایک تاریخ ہے کہ 2019 میں لوکل گورنمنٹ کے لاء کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ختم کیا. 2022 میں جب حمزہ صاحب آئے تو ایک لاء کی نئی شکل آئی, اور پھر جب پرویز صاحب آئے تو ان کی گورنمنٹ میں ایک نئی شکل آ گئی. اس کے اندر میونسپل کارپوریشنز کو یکسر ختم کر دیا گیا, ماس وائز 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے, اور باقی جگہوں پر ضلع کونسلز بنا دی گئیں. اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا, انہوں نے حلقہ بندی کی بنیادی میونسپل کارپوریشن کو بنا دیا. تو میرے لیے یہ ایک مسئلہ تھا, میں لے کر الیکشن کمیشن کے پاس گیا.
جب الیکشن کمیشن نے میری اس بات پر میری بات کو نہ مانا تو میں نے کوئی تنقید تو نہیں کی.